بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حدیث کے حوالے سے جو آج ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم اقسام حدیث کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن اس سے قبل یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حدیث اس خبر کو کہتے ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول، عمل یعنی فعل یا تقریر کا ذکر ہو۔ تقریر سے مراد کسی قول یا عمل کی تصدیق کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی کسی اور شخص نے کوئی کام کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کر دیں کہ ہاں فلاں آدمی نے صحیح کام کیا، تو یہ تقریر کہلاتا ہے۔ یا کوئی کام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور انہوں نے اس سے منع نہ کیا ہو، اگر وہ غلط کام ہوتا، ناجائز ہوتا تو یقیناً منع کر دیتے، تو وہ بھی تقریر کہلاتا ہے۔ اب جب حدیث کے ہم اقسام کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلے جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے متواتر حدیث۔ متواتر حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کے راوی اتنے زیادہ ہوں کہ جھوٹ پر ان کا اجماع ہو جانا محال ہو، بعید ہو کہ یہ سارے کے سارے لوگ ایک جھوٹی بات کے اوپر متفق ہو گئے ہیں اور اس کو صحیح ماننے لگے ہیں۔ یعنی جس حدیث کے راوی بہت زیادہ ہو، جو حدیث سب سے زیادہ مشہور ہو، جو حدیث سب سے زیادہ صحیح ہو، جس حدیث کے جھوٹا ہونے کا کوئی امکان ہی نہ ہو، 0% ہو، تو اس حدیث کو ہم کہتے ہیں متواتر حدیث، اور یہ سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو حدیث ہوتی ہے اسے صحیح حدیث کہتے ہیں۔ جس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہوں، ثقہ یعنی سچے ہوں، عادل ہوں، حدیث بیان کرنے میں عادل ہوں، اس کی سند متصل ہو، یعنی ایک کے بعد دوسرے راوی کی آپس میں ملاقات ہوئی بھی ہے اور وہ ایک ترتیب کے ساتھ موجود ہے، اور وہ حدیث کسی دوسری صحیح حدیث سے متصادم نہ ہو، تو اس حدیث کو ہم صحیح کہتے ہیں۔ یعنی اس میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں صحیح حدیث میں، موٹی موٹی الفاظ میں ہم کہیں گے 3 خوبیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کی جتنے راوی ہیں وہ سب ثقہ ہوں، یعنی عادل ہوں وہ۔ دوسرا یہ کہ اس کی سند ایک راوی سے دوسرے راوی کے لیے بالکل متصل ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ صحیح حدیث کسی اور صحیح حدیث سے متصادم نہ ہو، یعنی اس کا مضمون، اس کا مفہوم کسی دوسری صحیح حدیث کے مفہوم یا مضمون سے ٹکراتا نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر جو حدیث ہوتی ہے اسے حسن کہا جاتا ہے۔ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کے درمیان میں جو حدیث ہوتی ہے اسے حسن حدیث کہا جاتا ہے، اور حسن حدیث جو ہوتی ہے وہ صحیح کے درجے سے ذرا کم ہوتی ہے مگر ہوتی صحیح ہے درجے میں، یعنی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے راویوں میں سے کوئی ایک آدھ راوی جو ہے وہ ثقہ نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی سند متصل نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ کسی دوسری صحیح حدیث سے متصادم ہو رہا ہو، یعنی 3 میں سے 2 باتیں اگر اس کے اندر موجود ہیں، ایک موجود نہیں ہے، تو اسے پھر ہم حسن حدیث کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہوتی ہے ضعیف حدیث۔ ضعیف حدیث اسے کہا جاتا ہے جس میں صحیح حدیث کی جو 3 خوبیاں ہم نے بیان کی تھی، تینوں موجود نہ ہوں، تینوں شرائط اس کے اندر موجود نہ ہو۔ کیسے؟ یعنی اس کے راویوں میں اس کے راوی جو ہے وہ غیر ثقہ ہو، ان میں سے کوئی ایک راوی بھی اگر غیر ثقہ ہو، اس کی سند متصل نہ ہو، یعنی اس کی سند میں ایک راوی دوسرے راوی کے ساتھ جو تسلسل کے ساتھ نہ ہو، اور اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو موضوع ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ کسی دوسری صحیح حدیث سے ٹکرا رہا ہو، تو ایسی حدیث کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ چوتھے نمبر پر جو حدیث آتی ہے، اچھا پانچویں نمبر پر جو حدیث ہے اسے ہم کہتے ہیں مرفوع۔ مرفوع حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کا ذکر ہو، جس حدیث کے اندر نبی کریم کے قول یا فعل کا ذکر ہو اسے ہم مرفوع کہتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر آتا ہے موقوف، جس میں کسی صحابی کے قول یا فعل کا ذکر ہو اسے موقوف کہا جاتا ہے۔ موقوف حدیث وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، کہ قول فعل کا نہیں، بلکہ کسی صحابی کے قول اور فعل کا ذکر آ رہا ہو تو اسے موقوف کہا جاتا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہوتا ہے مقطوع۔ مقطوع وہ حدیث ہے جس میں کسی تابعی کے قول یا فعل کا ذکر آ رہا ہو، کسی تابعی کے، یعنی رسول اللہ کا نہیں، کسی صحابی کا نہیں، بلکہ کسی تابعی کے قول اور فعل کا ذکر آ رہا ہے تو اسے مقطوع کہتے ہیں۔ 8ویں قسم ہوتی ہے متصل۔ متصل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا سلسلہ اسناد مکمل ہو، کوئی راوی ساقط نہ ہو اور نہ مجہول الحال ہو۔ وہ حدیث متصل حدیث کہلاتی ہے جس کا اسناد مکمل ہو، یعنی فلاں نے فلاں سے سنا، 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 یہ 4-5 جو چینل ہوتے ہیں یہ آپس میں متصل ہوں، کوئی راوی ساقط نہ ہو، درمیان میں سے کوئی راوی غائب نہیں ہوا ہے، اور نہ مجہول الحال ہو۔ مجہول الحال کسے کہتے ہیں؟ مجہول اس راوی کو کہا جاتا ہے جس راوی کے بارے میں اتا پتہ نہ ہو، جس کے بارے میں معلومات نہ ہو، جس کا ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے۔ یعنی ائمہ احادیث جو ہے، جو لٹریچر موجود ہے حدیث کا، اس لٹریچر میں اس راوی کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اس کا ڈیٹا نہیں، اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے، کہاں رہتا تھا، کب آ گیا، کیسے آ گیا، کب پیدا ہوا، کب مرا، کس سے ملاقات ہوئی ہے، کس علاقے کا تھا، کس قوم کا تھا، کس نسل کا تھا، اس کا حافظہ کیا، کچھ اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے، بس ایک نام آ گیا روایت کے اندر، حدیث کے اندر ایک نام آ گیا کہ فلاں راوی ہے، لیکن اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مجہول۔ 9ویں قسم جو حدیث کی اسے مرسل کہا جاتا ہے۔ مرسل جس کا راوی کوئی تابعی ہو لیکن اس کا صحابی کا ذکر نہ کرے، جس سے حضور نے روایت کی تھی، یعنی کوئی تابعی بیان کر رہا ہے
جیسے کہ حسن بصری بیان کر رہے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اب حسن بصری تو صحابی نہیں ہے، حسن بصری تو تابعی ہے. تو تابعی کیسے رسول اللہ سے سن سکتا ہے؟ تابعی اور رسول اللہ کے درمیان میں ایک صحابی کا ہونا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی حدیث ایسی آ گئی ہے کہ جسے تابعی نے ڈائریکٹلی رسول اللہ سے بیان کیا ہے تو ایسے حدیث کو مرسل حدیث کہا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے موضوع حدیث. موضوع حدیث اسے کہتے ہیں جس کا راوی کاذب ہو یا مشتبہ ہو، جھوٹا راوی ہے جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ حدیثیں گڑتا ہے، تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے، جسے جال کی ہے، حدیث کو گڑ لیا ہے، اس نے جعلی حدیث بنا رکھی ہے کیونکہ جھوٹا آدمی تھا. جھوٹا آدمی جھوٹے کام کرے گا. 11ویں قسم حدیث کی ہوتی ہے جسے منکر کہا جاتا ہے. منکر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کا مضمون صحیح یا حسن سے متصادم ہو، یعنی جس حدیث کا مضمون کسی صحیح حدیث سے یا حسن حدیث سے ٹکراتا ہو، متصادم ہو، اس کے خلاف ہو، اس حدیث کو منکر حدیث کہا جاتا ہے. 12ویں نمبر پر ہے شاذ، جس کے راوی تو ثقہ ہو لیکن کسی ایسی حدیث سے ٹکرا رہی ہو جس کے راوی ثقہ تر ہو، یعنی راوی اس کے ثقہ ہے مگر اس کا مضمون جو ہے وہ کسی صحیح حدیث سے یا متواتر حدیث سے ٹکرا رہا ہو تو اسے شاذ کہا جاتا ہے. 13ویں نمبر پر ہے معلل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں صحت کے تمام شرائط موجود ہوں لیکن ساتھ ہی کوئی ایسا عیب بھی ہو جسے صرف ماہرین فن کی آنکھ دیکھ سکے، جیسے کہ تدلیس کرنا. یہ راوی کے اندر پہ تدلیس کرنا یعنی بڑا چڑھا کی چیزوں کو بیان کر دینا. 14ویں قسم ہے غریب حدیث غریب اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے سلسلہ اسناد میں کوئی راوی رہ گیا ہو، یعنی اس کا تسلسل نہیں ہے، متصل نہیں ہے، راوی جو ہے نا وہ متصل نہیں ہے، ایک راوی درمیان میں سے کہیں غائب ہے. 15ویں قسم حدیث کی ہے مستفیض، جس کے راوی 3 سے کم نہ ہو، اس حدیث کو مستفیض کہا جاتا ہے. 3 سے زیادہ جس کے راوی ہوں گے، 3 یا 3 سے زیادہ جس حدیث کے راوی ہوں گے اسے مستفیض کہا جاتا ہے. 16ویں قسم ہے امالی، وہ حدیثیں جو شیوخ اپنے شاگردوں کو املا کرائیں، جو حدیث کے استادوں نے، محدثین نے اپنے شاگردوں کو لکھوائی تھی، ڈکٹیشن کروائی تھی، جس کی ڈکٹیشن دی تھی، اس حدیث کو امالی کہتے ہیں. 17ویں قسم ہے مسلسل، وہ مسلسل اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کی سند میں راوی ایک ہی قسم کے الفاظ استعمال کریں، یعنی مختلف اسناد سے آئی ہوئی ہیں حدیث لیکن الفاظ ایک ہی سارے آ گئے، تو اس کو کہتے ہیں مسلسل حدیث. 18ویں قسم حدیث کی ہے محکم اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو محتاج تعویل نہ ہو، جس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کے الفاظ بتا رہے ہوں، اس کا مفہوم اس کے الفاظ سے بالکل کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے. 19ویں نمبر پر ہے قوی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس حدیث کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا ہے اور اپنے اس ارشاد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کوئی آیت بھی پڑھ کر سنائی دلیل کے طور پر، یعنی میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں اس کی سند قرآن کے اندر موجود ہے، اس کی تائید قرآن کی فلانی آیت سے ہو رہی ہے، تو اسے قوی حدیث کہا جاتا ہے، یعنی بہت مضبوط حدیث ہوتی ہے. 20ویں نمبر پر ہے اثر اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں کسی صحابی یا تابعی کا قول بیان کیا گیا ہو اور وہ اس میں رسول اللہ کا ذکر نہیں آ رہا ہے، رسول اکرم کا ذکر اس میں نہیں ہے بلکہ کسی صحابی یا تابعی کا ذکر ہے. 21ویں قسم ہوتی ہے خاص حدیث اسے کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خاص صورتحال میں، کسی خاص سیناریو میں کوئی خاص فیصلہ سنایا یا کوئی خاص بات کی ہے. 22ویں قسم ہوتی ہے حدیث کی ناسخ اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی حدیث رسول اللہ نے فرمائی ہے جو ان کی کسی پہلی حدیث کو منسوخ کر رہی ہے، یعنی پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور فرمایا تھا اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے کچھ اور فرما دیا اسی مسئلے کے بارے میں، تو یہ حدیث اب جو آخری ایام میں جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ ناسخ حدیث ہوگی اور اس سے پہلے جو آپ نے فرمایا تھا وہ منسوخ حدیث مانی جائے گی. اور 23ویں قسم ظاہر ہے کہ وہی ہے منسوخ حدیث کی، یعنی وہ حدیث جو کہ رسول اکرم نے کوئی حکم دیا تھا، کوئی احکام بتایا تھا، کوئی مسئلہ شرعی بتایا تھا اور پھر اس کے بعد کوئی اور مسئلہ بتا دیا، اسی مسئلے پر کوئی اور بات آپ نے بتا دی ہے، تو وہ جو پہلی والی آپ کی بات تھی، جو پہلے والی آپ کی حدیث تھی وہ منسوخ ہو گئی ہے اور جو بعد والی بات آپ نے بتائی ہے وہ ناسخ ہو جائے گی. تو منسوخ حدیث اور ناسخ حدیث، اس طرح یہ حدیث کی 23 قسمیں ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. 23 قسمیں حدیث کی بن جاتی ہیں.